بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ سورۃ یونس۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا کسی نفس پر ذرہ برابر بھی، اور لیکن انسان اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کرتا ہے۔ اس آیت سے جو ہمیں سبق اور درس مل رہا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کسی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، زیادتی اور اس کو تکلیف نہیں دیتے کسی بھی انسان کے ساتھ، لیکن وہ انسان اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ خود ظلم کرتا ہے اور پھر اس کا عذر اور بلیم کسی اور ذات پر دیتا ہے کہ فلاں نے مجھے تکلیف دی، فلاں نے مجھے تکلیف دی، یا یہ مصیبت مجھے اللہ کی طرف سے آ گئی، یہ امتحان مجھے فلاں جگہ سے آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اس کا اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اس کو تکلیف اور مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اس کے اپنے فعل ہوتے ہیں جو اسے اپنی تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہی انسان اپنے ساتھ خود ظلم کرتا ہے، اپنے ساتھ خود زیادتی کرتا ہے۔ اللہ اس کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ رب تو عدل اور انصاف کے مالک اور بادشاہ ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ انصاف اور عدل کرتے ہیں۔ کوئی رب کو مانتا ہے، جو نہ ماننے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، ان کے اپنے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ تو احباب، جو ہمیں تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے، ہم اپنے اعمال میں نظر دوڑائیں، اپنی زندگیوں میں نظر دوڑائیں کہ ہم نے کتنے ایسے کام کر دیے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں چلے جاتے ہیں، اللہ سے مقابلے کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ کے حکم عدولی کے اندر چلے جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے کردار میں نظر دوڑانی چاہیے کہ یہ تکلیف جو مجھے آئی ہے، کوئی میرا ایسا فعل ہو گیا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اور ان کو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے مجھ سے رحمت روٹ گئی، مجھ سے برکت روٹ گئی، مجھ سے اللہ کی حفاظت روٹ گئی۔ جب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں انسان کو نظر انداز کر دیتی ہیں تو پھر انسان معاشرے کے اندر کسی کام جوگا نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے اس جسم کی حفاظت نہ کریں تو یہ جسم بیماری زدہ ہو جاتا ہے، یہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں تو ہم خوبصورت اور تنا اور مضبوط انسان بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس جسم کو ظاہری طور پہ بیکار چھوڑ دیں، اس کی حفاظت نہ کریں، صاف نہائیں دھوئیں نہ، تو ہمارے قریب ہی کوئی نہیں آتا۔ اسی طرح ہمارا یہ اخروی معاملہ اور ہمارے یہ دل والے خانے کا معاملہ اور ہماری اندر کی حیات کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر ہم اللہ سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا اپنے ساتھ زیادتی اور اپنے آپ کو کامران نہیں بلکہ ناکام کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے ساتھ اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، کبھی رب تعالی انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ ہمیں جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو ہمیں حوادثات، جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو اچھا کریں، اپنے اعمال کو رب کی فرما برداری کے اندر چلائیں، اپنے آپ کو رب کی فرما برداری کے اندر مضبوط کر دیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ انسان کس طرح پریشان ہوتا ہے، یہ راتوں کو نیند نہ آنا، یہ مصیبتیں اور آفات کا اچانک حملہ کر لینا، یہ سب اسی چیز کا ایک نتیجہ ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے رب سے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر پریشان ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کے حکم کے اوپر چلنے والے بن جائیں، آپ علیہ السلام کے فرامین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دے تو ہم کبھی پریشان نہیں ہو سکتے، ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ تو بس یہی ہماری اس آیت کا یہی خلاصہ کہ رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ کوئی بھی مصیبت آتی ہے
कोई भी में तकलीफ आती है वो हमारे अपने अफ़आल, हमारे अपने ऐसे काम होते हैं कि हम अपने रब की रहमत को नाराज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया में परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह की फर्माबरदारी करते हुए अपने आप को हवादसात, परेशानी और तकलीफों से बचाना चाहिए।